سوچو تو لہو کس کا یہ دھرتی پہ گرا ہے، کس گھر کا دیا تھا جو سرے شام بجھا ہے، کس ہاتھ نے اپنا ہی گلا گھونٹ دیا ہے، کس جرم کا بدلہ یوں سرے عام لیا ہے۔ بندوق بھی اپنی ہے، نشانہ بھی ہے اپنا، ہے آگ بھی اپنی ہی، ٹھکانہ بھی ہے اپنا۔ روتی ہوئی بے حال یہ مائیں بھی ہیں اپنی، اجڑی ہوئی بہنوں کی ردائیں بھی ہیں اپنی۔ یہ کس نے بھلا ڈالی ہمیں امن کی گولی، حیواں بھی نہیں کھیلتے یوں خون کی ہولی۔ کیا اس لیے قائل نے نیا ملک بنایا، کیا اس لیے قائل نے نیا ملک بنایا، جس ملک میں مل کر ہمیں رہنا نہیں آیا۔ میرے وطن عزیز کے دل کراچی اور بلوچستان کے سلگتے ہوئے واقعات کا یہ دل خراش منظرنامہ ناصر رضوی اپنے دوسرے مجموعہ کلام خواب نگر میں دوسرا قدم میں پیش کر رہے ہیں۔ ناصر رضوی اپنے دوسرے مجموعہ کلام خواب نگر میں دوسرا قدم میں پیش کر رہے ہیں۔ ناصر رضوی نے اپنی تخیلاتی وجدانی دنیا کو خواب نگر قرار دیا ہے، اور اس دنیا میں ان کا یہ دوسرا قدم ہے، اور ان کا یہ قدم اس بار ربائی کے سنگ ہے۔ 4 مصرعی بلا عنوان نظم کا دوسرا نام ربائی ہے۔ ربائی کہنا دراصل کوزے میں دریا بند کرنا ہے، ایک خیال کو 4 مصروں کی خوبصورتی میں اس طرح بیان کرنا کہ اس میں چوتھا مصرع قائم ہو، یعنی اگر پہلے 3 مصرے حذف بھی کر دیے جائیں تو چوتھا مصرع مکمل مضمون بیان کر دے۔ یہی وہ فن ہے جو ربائی کو دیگر اصناف شاعری میں ممتاز بناتا ہے۔ ربائی کے اسلوب کی خوبصورتی پرتاثر اور سہل الفہم الفاظ کی دلکشی میں مضمر ہے۔ زبان کی روانی اور سلاست اس کا جزو خاص ہے۔ نظم کی مانند ربائی میں بھی مضامین کی کوئی قید نہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے ماہرین ربائی کی 3 اقسام بتاتے ہیں۔ پہلی ربائی عاشقانہ، جیسا کہ رودکی کی رباعیات۔ دوسری ربائی صوفیانہ، جیسا کہ ابو سعید، ابو الخیر، عطارو اور مولوی کی رباعیات۔ اور تیسری رباعیات فلسفیانہ، جیسا کہ عمر خیام کی رباعیات۔ اصطلاحی شعر میں ربائی ان 4 مصروں کو کہتے ہیں جو شجرہ اخرب و اخرام میں دیے گئے 24 اوزان میں سے کسی ایک یا 4 اوزان پر مبنی ہوں۔ اوصاف سخن میں سب سے قدیم اور مختصر ترین صنف ہے ربائی۔ نظم میں یہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، جس میں اظہار کے ساتھ جامعیت کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ دیگر اصناف شعر میں مفقود ہے۔ اور ان ربائی میں سب سے مشہور وزن لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جسے مولانا الطاف حسین حالی نے خوب باندھا ہے۔ کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ، تنہا تھے پہ آدھا سے یہ فرماتے تھے شاہ، میں اور اطاعت یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی کی ایک ضرب المثل فارسی ربائی
زبان زد عام ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ رباعیات لکھنے میں جس کہنہ مشقی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑے بڑے شعراء کو عام طور پر اور نو آموز شعراء کو خاص طور پر اس صنف سے گریزاں رکھتی ہے۔ 24 اوزان سے پرے ہونے سے دو بیتی یا رباعی نہیں رہتی، کتاب بن جاتی ہے۔ ناصر رضوی نے اپنے اس مجموعہ کلام میں غزل اور نظم کے ساتھ ساتھ رباعی کی طرف بھی خاص توجہ دی ہے۔ اگرچہ انہوں نے رباعی میں کوئی نیا تجربہ نہیں کیا اور ساری رباعیات ایک ہی وزن میں کہی ہیں، لیکن ناصر رضوی کی یہ رباعیات اپنے آہنگ، خیال آفرینی، فکر کی گہرائی، خیال کی ندرت، شعریت، تخیل کی بلند پرواز اور الفاظ کو برتنے کے سلیقے تک پختہ کار رباعی کو شعراء کے ہم قدم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آغاز میں ناصر رضوی کی وطن عزیز کے لیے خون روتی نظم پیش کی تھی۔ رباعی میں بھی ایسی ہی صورتحال پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: دہشت کا جو احوال ہے پوشیدہ نہیں، اے کون جو حالات سے رنجیدہ نہیں، جانوں کے ضیاء پر میں لہو روتا ہوں، انسان ہوں میں بت کوئی تراشیدہ نہیں۔ آئیے ناصر رضوی سے چند رباعیات سنتے ہیں۔ عالم جو میری وسعت پرواز میں ہے، عالم جو میری وسعت پرواز میں ہے، کامل ہے کہ یہ منزل آغاز میں ہے، کامل ہے کہ یہ منزل آغاز میں ہے، یا رب میرے ادراک میں آتا ہی نہیں، یا رب میرے ادراک میں آتا ہی نہیں، وہ عالم امکان جو ابھی راز میں ہے، وہ عالم امکان جو ابھی راز میں ہے۔ ہم سوچ کو افکار بنا دیتے ہیں، ہم سوچ کو افکار بنا دیتے ہیں، خاموشی کو گفتار بنا دیتے ہیں۔ ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے، ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے الفاظ کو کردار بنا دیتے ہیں۔ جب سوچ کو پرواز بنا لیتا ہوں، جب سوچ کو پرواز بنا لیتا ہوں، تاروں کو میں ہمراز بنا لیتا ہوں، پھولوں سے تیرے حسن کی باتیں کر کے خاموشی کو آواز بنا لیتا ہوں۔ انسان یہاں انسان سے کہاں ملتے ہیں، انسان یہاں انسان سے کہاں ملتے ہیں، اب صرف مکانوں سے مقام ملتے ہیں، اب صرف مکانوں سے مقام ملتے ہیں۔ آپس میں کبھی لوگ ملا کرتے تھے، آپس میں کبھی لوگ ملا کرتے تھے، اب لوگ نہیں سود و زیاں ملتے ہیں۔ 100 بار محبت سے بلایا میں نے، 100 بار محبت سے بلایا میں نے، سمجھا ہی نہیں جن کو پڑھایا میں نے، سمجھا ہی نہیں جن کو پڑھایا میں نے، دکھ دل کو دیے میرے انہی لوگوں نے، دکھ دل کو دیے میرے انہی لوگوں نے، آنکھوں پہ ناصر رضوی کا یہ مجموعہ کلام کئی لحاظ سے اپنے پہلے مجموعے سے مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ناصر رضوی نے اس مجموعے کی نظموں میں مکالماتی اسلوب اختیار کیا ہے۔
وہ چاہے ان کی نظم فائل کلوز کر دو ہو یا ان کی نظم فون کی تیسری گھنٹی۔ اس مجموعے میں ناصر رضوی کی وجدانی کیفیت اپنے عروج پر ہے، جس نے ان کی نظم کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے۔ اور آج کے کالم کے آخری حصے میں ناصر رضوی کی غزلوں کے پہلے حصے کا تذکرہ۔ غزل جو جذبات و احساسات کی شاعری ہے، مشاہدات کا آئینہ ہے، فکر و وجدان کا دریچہ ہے اور بیان کا ایک خاص اسلوب ہے۔ محبت، وقت اور تنہائی ایسے موضوعات ہیں جو شاعری میں سج کر دوام حاصل کرتے ہیں۔ ہجر و فراق دھیمی دھیمی آنچ میں پکے تو دو آتشاں ہو جاتے ہیں۔ ناصر رضوی کی شاعری بلکہ غزل کے بارے میں اپنے احساسات نظم کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ تبسم کہتی ہیں، کسی کی میٹھی نگاہیں اس کی غزل کا ٹکڑا، وہ نغمہ گر ہے، وہ نغمہ گر ہے ہمارے دل کا، ہمارے جذبوں کا ترجمہ ہے، وہ دور ہم سے کہیں نہیں ہے، ہمارے دل ہی میں وہ کہیں ہے۔ ناصر رضوی اسی میٹھی نگاہوں کو غزل کا ٹکڑا بناتے ہوئے کہتے ہیں، روشنی کا حالہ تھی، رنگ و بو میں رہتی تھی، شاعروں کے حلقے کی گفتگو میں رہتی تھی، کب کسی نے دیکھی تھی آرزو کی صورت یوں، آرزو سے آگے کی آرزو میں رہتی تھی، خواب تھی جوانی کا باب زندگانی کا، خواب تھی جوانی کا باب زندگانی کا، جز تھی بدن کا وہ یا لہو میں رہتی تھی۔ ناصر رضوی غزل میں ایک تازہ خیالی اور جدت و سلاست لیے خواب نگر میں دوسرا قدم رکھ چکے ہیں۔ آئیے ناصر رضوی سے ایک غزل سنتے ہیں۔ کیا کہ ملنے کی آس بھی نہیں ہوتی، ربط کیا کہ ملنے کی آس بھی نہیں ہوتی، دور بسنے والوں کی واپسی نہیں ہوتی، ربط کیا کہ ملنے کی آس بھی نہیں ہوتی، دور بسنے والوں کی واپسی نہیں ہوتی، اور ان اداس شاموں میں دل بجھا سا رہتا ہے، ان اداس شاموں میں دل بجھا سا رہتا ہے، کمکمے تو جلتے ہیں روشنی نہیں ہوتی، کمکمے تو جلتے ہیں روشنی نہیں ہوتی، اور کون تھا جو محفل میں اب نظر نہیں آتا، کون تھا جو محفل میں اب نظر نہیں آتا، کیوں کسی کے آنے کی وہ خوشی نہیں ہوتی، کیوں کسی کے آنے کی وہ خوشی نہیں ہوتی، کیا خبر اچانک وہ پھر سے لوٹ ہی آئے، کیا خبر اچانک وہ پھر سے لوٹ ہی آئے، بات کچھ محبت میں آخری نہیں ہوتی، کیا خبر اچانک وہ پھر سے لوٹ ہی آئے، بات کچھ محبت میں آخری نہیں ہوتی، اور مقطع ہے، بے دلی سے ملنے کا فائدہ ہی کیا ناصر، بے دلی سے ملنے کا فائدہ ہی کیا ناصر، دشمنی کے پردے میں دوستی نہیں ہوتی۔ وطن عزیز کا ہر گوشہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، کراچی ہو یا بلوچستان، قبائلی علاقہ جات ہوں یا پھر پنجاب، بیرونی اور اندرونی ریشہ دوانیوں نے ہمیں پریشانیوں میں گھیر رکھا ہے۔ ہر پاکستانی کی طرح ناصر رضوی بھی دست بہ دعا ہیں۔ اے رب عالم، دعا ہماری قبول کر لے،
اے رب عالم دعا ہماری قبول کر لے، ہمارے بے سمت قافلے کو دکھا دے رستہ، سجھا دے منزل، ہمارے بے سمت قافلے کو دکھا دے رستہ، سجھا دے منزل، ہمیں سفر کی صعوبتوں کو خوشی سے سہنے کا حوصلہ دے، ہمیں سفر کی صعوبتوں کو خوشی سے سہنے کا حوصلہ دے، جو بات حق ہو وہ بات کہنے کا حوصلہ دے، جو بات حق ہو وہ بات کہنے کا حوصلہ دے، منافقوں سے ہماری دھرتی کو پاک کر دے، منافقوں سے ہماری دھرتی کو پاک کر دے، نظام زر کے تمام پردوں کو چاک کر دے، نظام زر کے تمام پرد کو چاک کر دے، اندھیری راہوں میں گر گئے ہیں، ہمارے ذہنوں کو روشنی دے، اندھیری راہوں میں گر گئے ہیں، ہمارے ذہنوں کو روشنی دے، وہ آگہی دے، وہ آگہی دے جو زندگی کو وقار بخشے، جو زندگی کو وقار بخشے، دلوں کو صبر و قرار بخشے، دلوں کو صبر و قرار بخشے، ہماری آزاد سرزمین کے چمن چمن کو کھلائے رکھنا، ہماری آزاد سرزمین کے چمن چمن کو کھلائے رکھنا، اے رب عالم نبی کے صدقے ہماری بگڑی بنائے رکھنا۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب ایک نئے شاعر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔